عمرانی معاہدہ ہے ریاست پاکستان اور عوام کے درمیان. اس معاہدے کو اگر آپ اس بے دردی سے پامال کریں گے, تبدیلیاں لائیں گے بغیر عوام کی رائے لیے, اس طریقے سے یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی, یہ فیڈریشن کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ملک کے مستقبل کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں ملک کے باقی حصوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. آئین کی پامالی ویسے بھی ہو رہی ہے. قانون پہلے سے ہی یہاں پر صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کو بطور ایک ٹول استعمال کیا جا سکے کہ کس طریقے سے استحصال ہو اس کا. 26ویں آئینی ترمیم جسے پورے ملک نے دیکھا کس طریقے سے اس آئین کو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کیا گیا, تو اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں. اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے میں, محسن داوڑ, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی اس میں پٹیشنر ہیں, اور ان کے بہاف پہ ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب آج یہاں پر موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی اس میں ہمارے ساتھ پٹیشنر ہیں. اور بنیادی مدعا اس میں ہمارا یہی ہے کہ جس طریقے سے سپریم یہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا, جس طریقے سے پارلیمنٹری پروسیس کا مذاق اڑایا گیا, جس طریقے سے عوام کی رائے کا مذاق اڑایا گیا, وہ ان میں جتنے بھی نکات قانونی تھے اس میں ہم نے ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو جوڑتی ہے ریاست اور عوام کو آپس میں. یہ وہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ریاست پاکستان اور عوام کے درمیان, اور اس معاہدے کو اگر آپ اس بے دردی سے پامال کریں گے اور اس میں آپ بنیادی تبدیلیاں لائیں گے اور بغیر عوام کی رائے لیے, کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی, میرے خیال میں شاید ہی اس پہ کوئی 10-15 منٹ کی بحث بھی ہوئی ہو. تو یہ کسی بھی طریقے سے اس پہ نہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ جو پراپر پروسیجر تھا وہ فالو کیا گیا, اور اس میں جتنے بھی لیکوناز تھے وہ اس میں ہم نے اپنی پٹیشن میں ہم نے مینشن کیے. اس میں پورے ایک صوبے کا الیکٹرانک کالج کمپلیٹ نہیں تھا, خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی نہیں تھی, ریزرو سیٹ کا مسئلہ ابھی تک قومی اسمبلی میں حل نہیں ہوا تھا, اور پھر جس طریقے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا اور زبردستی ان سے ووٹ ڈلوایا گیا, وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. تو اس بنیاد پر ہم نے سپریم کورٹ میں اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں ملک کے باقی حصوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. آئین کی پامالی ویسے بھی ہو رہی ہے. قانون پہلے سے ہی یہاں پر صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کو بطور ایک ٹول استعمال کیا جا سکے کہ کس طریقے سے استحصال ہو اس کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سابق قومی ممبر قومی اسمبلی علی وزیر صاحب, ان کو یہاں پر ایک روڈ کار ایکسیڈنٹ کیس میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایک ضلع سے دوسرے ضلع سے تیسرے ضلع 3MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. گجرات اور جیلم اور پتہ نہیں کون سے ایسے حضرات جس کا شاید انہوں نے پوری زندگی, جس میں شاید ان کو وہاں پر گئے بھی نہ ہو, تو ان کے ڈپٹی کمشنرز ان کے خلاف 3MPO کے تحت. تو یہ جو, اور اس کے علاوہ اور ملک کے دوسرے کونے میں جس طریقے سے BNP کے خلاف یہاں پر FIRs ہوئی, ان کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا, سردار اختر مینگل صاحب کے خلاف جس طریقے سے FIR ہوئی, یا اور یہاں پر جس طریقے سے سیاسی ورکرز کو ان کے خلاف قانون کو ایز اے ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ رشتہ پہلے سے ہی بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس نازک صورتحال میں اگر اس طریقے سے آئینی ترامیم ہو جو بالکل آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی ہلا دے, تو میرے خیال میں یہ فیڈریشن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ پٹیشن دائر کی. آتش نیوز
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।